أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں جس سے متعلق اس آیت کا معنی اور مفہوم جڑا ہوا ہے، پہلے ذکر تھا کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے دین کی یعنی دین اسلام کی تم مدد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے اوپر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اسی پر قائم رہو. تو یہ چیز گویا تم نے اللہ کی مدد کی، تو پھر اللہ کا وعدہ تم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، یعنی طریقہ اور عادت ہے. اس کو کلام پاک میں کئی طریقے سے ذکر کیے ہیں، یا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ان چیزوں سے سبق حاصل کرو تو آخری شکل جو نتیجے کی نکلتی ہے وہ دنیا میں تمہارا رب تمہاری مدد نہیں کرے گا، آخرت میں بھی تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس سلسلے میں کوئی زندہ باقی رہنے والی دنیا کے اندر قدیم نشانیاں اور آثار بھی ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے قوموں کے واقعات کو بتاتے ہیں، ان قوموں کی یاد دلاتے ہیں. ان کے ساتھ ان علامتوں کے ساتھ ہی اس قوم کا حشر بھی تمہارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اس کو ذکر کرتے ہیں، کیا یہ زمین کے اندر سیر و سیاحت کرتے نہیں؟ یعنی کرو. مسلمان کی سیر و سیاحت ہر چیز کے اوپر غور اور فکر ہے، بلکہ اس کی خانگی زندگی کے تبدیلیاں بھی یہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. کیا یہ لوگ زمین پہ سیر و سیاحت نہیں کرتے؟ یعنی سیر کرو تو وہ دیکھیں گے، یعنی دیکھو، پھر پورا غور کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچو کہ پھر ان لوگوں سے پہلے یعنی تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا آخر کار انجام ہوا کیا. ان کی تاریخ دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ مملکت میں مضبوط تھے، دنیاوی اسباب میں مضبوط تھے، ظاہری وجود کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے. مختلف چیزیں کرتے ہوئے اس سے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھا، بلکہ ظلم و زیادتی کو اختیار کیا. اللہ اور اللہ کے حکم کو منشا اور مقصد نہیں بنایا، اپنے ذہن کو، اپنے خواہشات کو، اپنے اغراض کو مقصد اور نتیجہ بناتے ہوئے چلے اور چلتے رہی، اور ان کی چلنے بھی دی اللہ تعالیٰ. لیکن نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ برا رہا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوگا. تو لہذا اس انجام کے اوپر غور کرو. انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں فرما دیتے ہیں دمر اللہ علیہم، ان کا آخری انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا مختلف عذابات کی شکل میں. کسی کے لیے زمین کو میں دھسا دیا گیا، کسی کو غرق کر کے ڈبا دیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر کر ان کی پوری قوم کے ہر فرد کو مار دیا گیا، کسی کی بستی کو الٹا کر دیا گیا، کسی کے لیے طوفان ہواؤں کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. چند ایک نمونے پیش کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. دنیا میں جو اسباب دنیا کے اختیار کر رکھے تھے یہ چیز کام نہیں آ سکی. یقیناً ہر ایسے نافرمانوں کے لیے اس جیسے انجام ہوا کریں گے. جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت واضح طور پر تنبیہ تھی، اعلان تھا مشرکین مکہ کے لیے. پھر قرآن کو باقی رکھ دیا گیا. قیامت تک بھی اس کی جیسی کیفیت کسی قوم میں ہوں گی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت، عادت، طریقہ کار بالکل ایسا ہی رہے گا.
آخرکار یہ انجام ایسا ہوتا اس لیے کہ یہ دو باتیں ہیں، وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، یعنی کارساز۔ مولا کے عربی میں مختلف معنی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو مولا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو مولا کہتا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب تو ہمارا مولا ہے، بمعنی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک، مسلم غیر مسلم، نیک بد، اچھے اور برے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو مولا کے معنی آقا ہے، مولا کے معنی مالک ہے، مولا کے معنی غلام ہے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق یہ مولا ہے، اللہ کے غلام ہے، اور ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ مولا ہے، مالک ہے۔ اسی طرح مولا کے ایک معنی کارساز ہے، مدد کرنے والا ہے۔ قرآن میں ان سارے معنوں کے اندر آیا تو میں یہاں پر جو آیا ہے، ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا مولا نہیں۔ تو یہ مالک کے معنی میں نہیں بلکہ کارساز، ذمہ دار، سرپرست۔ آخر کار انجام اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ دیں گے، نجات دیں گے، کامیابی دیں گے۔ دنیا کی مشقتیں ان کے لیے باعث درجات ہوں گے، ثواب کا باعث بنیں گے، تو وہ بھی ان کے لیے نعمت بن جائے گی۔ آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے، جنت اس کی نعمتوں میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر جو اس کلام پاک میں سورہ محمد میں یہ مولا کا جو تذکرہ ہے، بمانے اللہ تعالیٰ کارساز، ذمہ دار، حمایت کرنے والا، ایمان والوں کا حمایتی ہے۔ چونکہ ایمان کے لیے جو اطاعت کی منزل ہے، پوری اہتمام کے ساتھ، قوت کے ساتھ یہ لوگ اللہ کے حکم کو حکم مان کر باقی رہتے ہیں، اس سلسلے میں آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ یقیناً سارے کے سارے کافرین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مولا نہیں ہے، یعنی کارساز نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس نتیجے کے تحت اب یہ مولا اللہ کی مدد آنا اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منشے کے اوپر، اور نافرمانوں کے لیے بھی ان کو ایک بڑا وقت اور طویل دیتے ہیں۔ کبھی یہ وقت نسلوں چل پڑتا ہے، لیکن بالآخر انجام یہ ہو کر رہے گا کہ نتیجہ یہی ہو کر رہے گا کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں ہی کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اس دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ نافرمانوں کو بالآخر آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کو تباہ و برباد اس دنیا میں بھی کر دیا جائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی غضب کے شکار ہیں۔